غزہ جنگ بندی کے لیے زبردست پیش رفت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، توقع ہے غزہ جنگ بندی سے متعلق معاہدہ جلد ہوگا۔ حماس ان چیزوں سے اتفاق کر رہی ہے جو بہت اہم ہے۔ تمام ممالک نے غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم کیا۔ ترک صدر اور اردن کے شاہ سے بھی بات ہوئی۔ نیتنیاہو سے نہیں کہا کہ وہ یرغمالی ڈیل پر منفی رویہ سے باز رہیں۔ یہ بھی کہا کہ تجارت اور ٹیرف سے 7 جنگیں روکی، پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی روکی۔ جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے۔ بہت آسان ہے دفتر میں بیٹھ کے اسکرین سامنے رکھ کے تصویر اتروا لینا اور کہنا جی وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کیمرے کے سامنے نہیں آتا، بھائی کام کرے گا تو کیمرے کے سامنے آئے گا نا۔ قصور ان کا نہیں ہے، جو ان کا اسکرپٹ رائٹر ہے وہ ان کو غلط راہ پہ۔ اگر پنجاب پر بات کریں گے، پنجاب کے عوام پہ بات کریں گے، مریم نواز آپ کو گھر تک پہنچا کے آئے گی۔ آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ اگر پنجاب پہ کوئی بات آئی تو بھائی پنجاب پہ کس نے بات کی؟ مجھے ساری تقریروں میں مجھے کوئی ایک بات بتائی کسی نے پنجاب کا نام لے کے کوئی بات۔ ہر کوئی اٹھتا ہے تو پنجاب پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی ذمہ دار ہے، ہم پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے۔ اس پارٹی کو آپ یہ بولیں گے کہ ہم آپ کی انگلیاں توڑ دیں گے کیونکہ آپ نے سیلاب متاثرین کی بات کی، اور پیپلز پارٹی ڈر جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنقید، پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل شدید۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے ناراضی برقرار، منانے کی کوششیں ناکامی سے دوچار ہو گئیں۔ اسپیکر چیمبر میں حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج ختم کرنے کا مطالبہ نہیں مانا۔ مریم نواز کی معافی کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم وطن واپس آ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات پر بات چیت کریں گے۔ صدر کا وزیر داخلہ کو ٹیلی فون۔ سندھ اور پنجاب حکومتوں میں کشیدگی پر بات چیت، صدر کے طلب کرنے پر محسن نقوی کراچی پہنچ گئے۔ اس وقت ملک پہ بہت شدید مشکل آئی پڑی ہے۔ معافی اگر نہیں مانگی جاتی ہماری لیڈرشپ سے تو پیپلز پارٹی کم از کم سینٹ میں تو سب سے بڑی جماعت ہے۔ ہمارے سپورٹ کو فار گرانٹیڈ نہ لیں جی کوalition بینچز پہ۔ ہم کچھ توڑنا نہیں چاہتے بٹ ڈو ناٹ ٹیک آر سپورٹ فار گرانٹیڈ۔ سینٹ اجلاس، پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے معافی کا مطالبہ۔ شہری رحمان نے کہا، صوبوں میں لفظی جنگ کا اثر وفاقی حکومت پر پڑ رہا۔ پنجاب کارڈ کھیل کر ریڈ لائن پار کر جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کے بارے میں باتیں کرنا نامناسب ہے۔ لوگوں کی تذلیل کر کے حکومت اتحاد نہیں چلا کرتے۔ پیپلز پارٹی کا سینٹ سے واک آؤٹ، اجلاس جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا، پیپلز پارٹی والے ہمارے بہت قریب ہیں، مسائل حل کریں گے۔ اسلام آباد میں سردی آ گئی، گرم ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پر تکلیف ہے۔ حکومتی عہدیداروں کے بیانات ہے اس کے حوالے سے یہاں کی جو فنکشننگ ہے اور یہ چیزیں ان پہ اثر انداز نہ ہونے دیں، اور میں نے تو اس حد تک کہا تھا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کو بھی مجھے تکلیف ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو غیر ذمہ دارانہ بیانات آ رہے ہیں اس سے نہ صرف میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کو نہیں، عام پاکستانی کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی دیوار سے لگا لے گا تو جناب اسپیکر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہماری عزت کی بات ہے، احترام کی بات ہے، ہماری قیادت کی عزت کی بات ہے۔ ہم آپ کی کسی بھی پارٹی کی جماعت کے بارے میں ہم نے کبھی غلط لفظ استعمال نہیں کیے۔ غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ہر پاکستانی کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے ہمیں دیوار سے لگا دیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا جب تک مطمئن نہیں کیا جاتا قومی اسمبلی کی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات کے خلاف قومی اسمبلی میں بھی واک آؤٹ، حکومت قورم مکمل کرنے میں ناکام رہی۔ قومی اسمبلی اجلاس جمعرات تک ملتوی کر دیا گیا۔ اسی بھی کہہ رہے ہیں مرسوں ہم بھی نہیں کرسوں، ہم کیوں پانی دیں گے اپنا؟ کیوں دیں گے؟ پنجاب کا حق ہم کیوں دیں گے؟ پنجاب لاوارث تو نہیں ہے، پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے لیکن ہر وقت چھری کے نیچے آنے کے لیے پنجاب نہیں ہے۔ پنجاب کا مقدمہ لڑنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم لڑیں گے۔ قدرتی آفت پر سیاست کرنا گھٹیا حرکت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ایک بیان پر 24 لوگ جواب دیتے ہیں، پنجاب لاوارث نہیں، اپنا پانی کیوں دیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید، بولی
पंजाब के मुतासरीन ने सैलाब की मजबूरियों का मजाक उड़ाया जा रहा। पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध के अजला की हालत जार की फिक्र करे। हुकूमत सिंध ने मुतासरीन सैलाब के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया। हुकूमत पंजाब के पास सस्ती और घटिया सियासत का जवाब देने का वक्त नहीं। काम पर नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। सेनेटर अली जफर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पर तनकीद। कहा दोनों पार्टियां ढटाई से मुकाबला कर रही हैं। कहती हैं उन्हें ट्रॉफी दी जाए, वो उनको झूठ, बेहिस्सी, नाअहली और लालच की ट्रॉफी देते हैं। सैलाब में किसानों का नुकसान हुआ, मुतासरीन को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, सब कुछ दिखावे तक महदूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस मुल्क पर सबसे ज्यादा हुकूमत की है। पीटीआई ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के लिए नए ओपोजिशन लीडर्स की नामजदगी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, कौमी असेंबली में महमूद अचकजई और सेनेट में राजा नासिर अब्बास ओपोजिशन लीडर होंगे। आज आमिर डोगर नए ओपोजिशन लीडर्स के लिए बाकायदा कागजात जमा कराएंगे। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। Pakistan wants to join hands with Malaysia, not only to benefit from your experience, but have joint ventures, mutually beneficial projects. मलेशिया के तजुर्बा से इस्तिफादा के लिए मुश्तरका मंसूबे चाहते हैं। पाकिस्तान मलेशिया को $20 करोड़ का गोश्त फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हममनसब अनवर इब्राहिम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मलेशिया को तरक्की याफ्ता बनाने में अनवर इब्राहिम का बड़ा हाथ है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा मलेशिया में ज़ेरे तालीम हैं। Our joint aspiration is that we need to further enhance this collaboration in all fields. We are in a period of geopolitical uncertainties. So in the field of defense, agriculture, now digital, energy. खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत का अमन अहम है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। दोनों मुल्कों की अमन के लिए कोई मुश्तरका कोशिशें बराबर साबित होंगी। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान महफूज, पुरकशिश और मुनाफा बख्श मंजिल बन चुका है। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खित्ते समेत आलमी उमूर पर बातचीत हुई है। फ़लस्तीनियों पर सियाहोनी मुजालिम के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। इक्तसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। IT, हलाल इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर, ग्रीन एनर्जी और दीगर शोबों में शराकत दारी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान से मलेशिया को हलाल गोश्त बरामदात का कोटा $200 मिलियन तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मशरिक़ वस्ता, फ़लस्तीन और आलमी उमूर पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया तारीखी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कुआलालंपुर में गुफ्तगू। कहा, मलेशियन वज़ीर आज़म की पाकिस्तान से वाबस्तगी देखकर फ़ख्र महसूस हुआ। अनवर इब्राहिम अल्लामा इकबाल के खुदी के फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान से मलेशिया को चावल की बरामदात में इजाफा बाइस से इत्मीनान है। तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। भारत ने पहले भी जो मुहिम जोई की, इस पर पूरी दुनिया में जिल्लत उठाई और इज्जत खाक में मिली। अगर भारत दोबारा इस तरह की हरकत करेगा तो ज्यादा रुस्वा होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बातचीत। कहा, भारत जो कुछ भी मंसूबाबंदी करेगा हमें पहले की तरह कामयाबी ही मिलेगी। वो जो कोशिश कर रहे हैं वो इंतखाबी सियासत की वजह से इनकी जरूरत है। गाजा में रोशनी की किरण नजर आ रही है। फलस्तीनियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। फलस्तीन की रियासत कायम होगी।
ماسکو میں افغانستان پر علاقائی 4 رکنی گروپ کا اہم اجلاس، پاکستان، روس، چین، ایران کے خصوصی نمائندوں کی شرکت۔ ترجمان روسی سفارتخانے کے مطابق شرکاء نے ماسکو فارمیٹ کے آئندہ اجلاس کے ایجنڈے پر مشاورت کی۔ ماسکو میں پاکستان کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان محمد صادق کی چینی ہم منصب سے اہم ملاقات بھی ہوئی۔ پاکستانی اور چینی وفود کے درمیان تفصیلی بات چیت ہوئی۔ علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی تعاون اور افغانستان کی صورتحال پر گفتگو۔ پنجاب میں متاثرین سیلاب کو 17 اکتوبر سے امدادی رقوم کی تقسیم شروع کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ سیلاب کے دوران 25% فصل کے نقصان پر 20,000 ایکڑ دینے کا فیصلہ۔ پنجاب کے 2855 دیہات میں آبیانہ اور زرعی انکم ٹیکس معاف کرنے کا اصولی فیصلہ۔ شاندار خدمات پر سول ڈیفنس رضاکاروں کی تنخواہوں میں 15,000 روپے ماہانہ اضافے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، سیلاب کے دوران 11.5 لاکھ متاثرین کا علاج بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ کسی صوبے پر مشکل آئے تو پنجاب ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسرائیل نے فلوٹیلا کے مزید 171 کارکنان کو ڈی پورٹ کر دیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق کارکنان کا تعلق یورپ اور امریکہ کے 19 ملکوں سے ہے۔ ڈی پورٹ کیے جانے والے کارکنان میں گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہیں۔ فلوٹیلا کے کارکنان کو یونان اور سلواکیہ بھیج دیا گیا۔ پاکستان کے مشتاق احمد خان تاحال اسرائیلی حراست میں ہیں۔ اسرائیل فلوٹیلا کے 450 میں سے 170 کارکنان کو پہلے ہی ڈی پورٹ کر چکا ہے۔ واپس آنے والے کارکنان نے اسرائیلی حراست میں بدسلوکی کے انکشافات کیے ہیں۔ کہا، اسرائیلی فوج اور پولیس نے ہراساں کیا، ادویات سے بھی محروم رکھا گیا۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ ملتان، خانیوال، خوشاب، سرگودا، شیخوپورہ، پاک پتن میں موسلادھار بارش ہوئی۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بالائی علاقوں میں وادیوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ بارشوں کے باعث دریاؤں کے بہاؤ میں اضافے کا امکان۔ نیپال اور چین کی سرحد پر پہاڑوں پر شدید برفباری۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر 1000 سے زائد کوہ پیما اور دیگر افراد پھنس گئے۔ چینی حدود میں 350 افراد کو ماؤنٹ ایورسٹ سے ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ خراب موسم کے باعث ہیلی کاپٹرز کا استعمال کرنا ممکن نہیں۔ متاثرین تک پہنچنے کے لیے مقامی افراد کی مدد لی گئی۔